بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد وسیع رضا سنی پوائنٹ چینل پر آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو، امید قوی ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے سونے کا انڈا دینے والی ناگن اور ان انڈوں سے فائدہ ہوا یا نقصان۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تھوڑے پر قناعت کرو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی خواہش سے پناہ مانگو جو خواہش کو پوری کرو تو دوسری خواہش پر ابھارے۔ ایسی خواہش سے پناہ مانگنا چاہیے۔ محدث ابن جوزی نے لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، اس کے گھر میں ایک ناگن رہتی تھی۔ وہ ناگن سونے کا انڈا دیتی تھی۔ جب کوئی بزرگ حکایت بیان کرتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی بنی نوع انسان کے لیے سبق ہوتا ہے، وہ صرف لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہوتی تھی۔ دوستو، وہ ناگن سونے کا انڈا دیتی تھی۔ پھر کچھ دن بعد اس ناگن نے اس شخص کے گھوڑے کو ڈس لیا، جس کی وجہ سے وہ گھوڑا مر گیا۔ اس کے گھر والوں نے شکایت کی کہ دیکھو، ناگن نے گھوڑے کو ڈس لیا ہے اور ایک گھوڑے کا نقصان ہو گیا، لہٰذا اس کو مار دو۔ آج اس کی وجہ سے گھوڑا مر گیا تو کل دوسرے کا بھی نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کی فطرت ہے ڈسنا۔ انڈا سونے کا دے گی بھی۔ اس نے جواب دیا، سونے کے انڈے سے گھوڑے تو کئی آ جائیں گے، مر گیا تو کیا ہوا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اس ناگن نے گھر کے کتے کو ڈس لیا، جس سے وہ بھی مر گیا۔ گھر والوں نے سمجھایا، دیکھو تو اس کو تم دودھ پلاتے ہو، لیکن یہ ڈسے گی بھی ضرور، کیونکہ ڈسنا اس کی طبیعت میں شامل ہے۔ وہ لالچی نہ مانا، کہنے لگا کوئی بات نہیں، کتا ہی تو تھا، سونے کے انڈے سے اس سے بہترین کتے آ جائیں گے۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے پڑوسیوں کے جانوروں کو بھی ڈسا، لیکن جب انسان کی آنکھوں میں سونے کے انڈوں کی عینک لگی ہو تو پھر کچھ نہیں دکھائی دیتا۔ جب لالچ کی پٹی بندھی ہو تو کتنوں کی کٹیا جل گئی ہوتی ہے، کچھ پتہ نہیں لگتا ہے۔ ایک بار سونے کے انڈوں کی عینک لگ جائے تو کتنے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، کوئی احساس نہیں ہوتا۔ دوستو، آگے کیا ہوا بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک ایسے طلسم کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جس سے آپ کے یہ ایک ویڈیو دیکھنے یا شیئر کرنے کی وجہ سے کسی عزیز دوست کی زندگی میں بھی خوشی آ سکتی ہے، آپ کا کوئی ایسا کام بن سکتا ہے جو رکا ہوا ہو۔ تو دوستو، یہ مکمل جسم میں کہیں بھی اگر کوئی نس دبی ہوئی ہے اور آرام نہیں مل رہا ہے، مختلف مقامات سے علاج کرا کر تھک گئے ہیں، تو آپ سید صاحب کے اخراج شدہ طلسم روحانی زعفران سے لکھ کر جسم کے اسی حصے پر تعویذ بنا کر باندھ لیں۔ نیز ہر روز ایک طلسم پانی میں ڈال کر صبح سے شام تک 30 دن کا کورس بنا کر استعمال کر 211 طلسم استعمال کرنے سے انشاءاللہ سالوں کی بیماری سے مکمل نجات ملے گی۔ اگر کوئی عامل حضرات اس کو استعمال کرانا چاہتے ہوں تو وہ اس نمبر پر رابطہ کرنے 511 روپے ضرور نذر کریں خانقاہ شریف کو، ورنہ فائدہ نہ ہوگا۔ وہ طلسم یہ ہے، اس کا مکمل طریقہ استعمال ڈسکرپشن میں ہے۔ دوستو، پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس لالچی شخص کا ایک ہی بیٹا تھا، جس کی طرف دیکھ کر ماں باپ جیتے تھے، جو ان کی امیدوں کا مسکن تھا، جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور روشنی تھا۔ اس ناگن نے پھر اس جوان بیٹے کو ڈس لیا۔ پھر اس بچے کا جنازہ جب اٹھا تو اس شخص نے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا اور اس ناگن کو مارنے لگا، تو اس کی بیوی کہنے لگی، اس کو نہ مار، اپنے اندر کے لالچ کو مار۔
اس حرص، اس طمع اور ہوس کو مار جس نے آج میرے بیٹے کی جان لے لی، جس نے ایک ماں کی گود اجاڑ ڈالی، جس نے اس گھر کی ساری خوشیوں کو تباہ کر دیا۔ اس پر ڈنڈے برسا جس نے کچھ نہ چھوڑا۔ دوستو، لالچ بہت بری بلا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو قرض اور مرض سے محفوظ فرمائے۔ خدا حافظ۔